اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر چہارشنبے کے روز، وینسڈے کے روز یہاں پر درس حدیث پر بیان ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، آپ کا فعل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب دیکھنا چاہتا ہے تو رنگ مصطفیٰ میں دیکھنا چاہتا ہے، طریقہ مصطفیٰ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے بندوں کا اوڑھنا بچھونا، مصطفیٰ کا اوڑھنا بچھونا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اور اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے۔ حضور کا وہ در مقدس، وہ پاکیزہ در ہے، وہ ایسا کامل در ہے جسے دنیا چاہے وہ در پر جائیں اللہ دنیا دے دیتا ہے، آخرت چاہے آخرت پر جائیں وہ در پر آخرت اللہ عطا کر دیتا۔ اگر کوئی اللہ کو ہی چاہنے کے لیے مصطفیٰ کے پاس جائیں، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لو، دنیا بھی تمہیں دوں گا، آخرت بھی تمہیں دوں گا، میں خود تمہیں اپنا محبوب بنا لوں۔ ایسا کامل در ہے در مصطفیٰ۔ اللہ نے ایسی شان حضور کو عطا فرمائی۔ تو یہاں پر ہر چہارشنبے کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بیان کیا جاتا ہے، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جس کی معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت، جس سے ہم اپنی دنیا بھی بہتر کریں، آخرت بھی بہتر کریں۔ آج جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں وہ مسلم شریف کی حدیث، قرآن کے بعد، بخاری کے بعد سب سے افضل کتاب اسلام میں جو مانی جاتی ہے وہ مسلم شریف کو مانی جاتی ہے۔ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کبھی تم کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھو، جب کبھی تم کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھو، گناہ ہوتا ہوا دیکھو، تو تم اسے اگر طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم
اپنے دل میں برا جانو، یہ ایمان کا کم درجہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پر قربان جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے اس معاشرے کو دیکھ رہے، یہ حالات کو دیکھ رہے۔ حضور نے واضح ارشاد فرما دیا، اگر تم کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، عہدہ ہے، تم اپنے پاس طاقت رکھتے ہو تو اسے ہاتھ سے روک دو جا کر، کیونکہ اسلام اتنا پاکیزہ اسلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہی نہیں ڈالتا۔ اور حضور نے اس کو کھول کر بیان کر دیا، فرمایا اگر ظلم ہوتا ہوا دیکھو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، کوئی عہدہ ہے تمہارے پاس، تو اگر ہاتھ سے روکتے ہیں تو ہاتھ سے روک دو جا کر ظلم۔ اگر طاقت نہیں ہے، اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے تمہارا، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو حضور نے فرمایا زبان سے روکو، کہو رک جاؤ۔ اگر اس کی طاقت رکھتے ہو تو زبان سے روکو۔ اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے آپ کا، اسٹیٹس کوئی نہیں ہے آپ کا، نہ کوئی منصب ہے آپ کا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کم سے کم دل میں برا جانو کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 3 قولوں کو سامنے رکھ کر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو سمجھے۔ حضور نے فرمایا ظلم کو ہاتھ سے روکو، نہیں ہو سکتا تو زبان سے روکو، نہیں ہو سکتا تو کم سے کم دل میں برا جانو، یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ اور یہاں محدثین فرماتے ہیں جو شخص طاقت رکھتے ہاتھ سے نہ روکے، زبان سے نہ روکے، دل میں برا نہ جانے، حضور نے ارشاد فرمایا اسے کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہے، اسے حق ہی نہیں ہے، نہ وہ ایمان والا ہے۔ جو نہ زبان سے روکے نہ دل میں برا جانے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ جیسی آپ کی طاقت ویسا آپ پر ذمہ داری ڈال۔ اور آج کیا اس حدیث کی معاشرے میں ضرورت نہیں ہے؟ آج معاشرے میں کیا قتل عام نہیں ہو گیا؟ معاشرے میں آج زنا عام نہیں ہو گیا؟ جو عہدے پر ہے پولیٹیشنز ہے، یہ ان کا کام ہے، ان کا کام ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے۔ اللہ نے یہ منصب دیا اور روک بھی رہے ہیں، کوشش بھی کر رہی ہے، پولیس بھی کوشش کر رہی، مگر زبان سے کہنے والی قوم ہوتی ہے۔ اکیلا تنہا جان کا ڈر ہو سکتا ہے، 10 مل جائیں، 20 مل جائیں، 50 مل جائیں، 100 مل جائیں۔ ارے یہ جاہل اتنے بڑے جاہل ہیں، اتنے بڑے کمبخت بدبخت کہہ سکتے ہیں، پہلے قتل کرے، غلط کر رہے، اس کے بعد جرت یہ ہے کہ ویڈیو بنا رہے۔ اور شرم تو اس بات پر آتی ہے، ہماری قوم ٹھہر کر دیکھتی ہے، ہماری قوم ٹھہر کر دیکھتی ہے، کیا کرے گی؟ جان کا ڈر ہے، آپ کو اکیلے کو وہ مار سکتا ہے پلٹ۔ اگر 10 ایک ساتھ جمع ہو جائیں، 20 ایک ساتھ جمع ہو جائیں، 30 ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ارے بستی ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اس کی مجال ہے کسی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ 5-10 جمع ہو گئے، وہ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ ہم کیوں پیچھے گئے معلوم؟ جو مار کھا رہا ہے، جس کا قتل کیا جا رہا ہے، وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا ہوتا تو ماں ہی کافی تھی اس کی سر تن سے جدا کر دینے کی، ماں ہی کافی تھی۔ بیٹے کو مارتا ہوا دیکھتے تو قاتل کا سر جدا کر دیتی تھی تن سے۔ ایک ماں ایک عورت کافی تھی، ایک ماں ایک عورت کافی تھی۔ اگر وہ آپ کا بھائی ہوتا تو ایک مرد کافی تھا، ایک مرد ہی کافی تھا اگر وہ آپ کا بھائی ہوتا۔
وہ آپ کا شوہر ہوتا تھا، ایک بیوی کافی تھی، اور بیٹھ کر بستی کے بستی دیکھ رہے ٹھہر کر. شرم تو یہ ہے کہ ٹھہر کے ویڈیوز بنا رہے. یہ بات یاد رکھے، جو جس کا کام ہے وہ کر رہے، ہمارا کیا کام بنتا ہے؟ ہاتھ سے روکنے کی قوت رکھتے. آپ دیکھیں گے ویڈیوز آ رہے ہیں. ایک جرت ہو جائے نا صاحب، اس کے بعد کس کی جرت نہیں ہوگی آپ کی بستی میں، آپ کی سوسائٹی میں کوئی قتل کرے. خدا را رحم کرے اپنے اوپر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا. اللہ فرماتا ہے کوئی ایک جان کو ناحق قتل کر دے، بغور سماعت فرمائے، ایک جان کو ناحق قتل کر دے اور اس میں ساری دنیا شریک ہو. ایک ہی جان کو قتل کرنے میں ساری دنیا شریک ہو اور سارے آسمان کے فرشتے شریک ہو. اللہ فرماتا ہے ایک لمحے میں یہ نہیں سوچوں گا، سب کو جہنم میں ڈال دو، سب کو جہنم میں ڈال دو. اور حدیث چیخ کر کہہ رہی ہے آپ ہاتھ سے روکتے تو روکو، نہیں روکتے تو چیخ کے روک سکتے تھے آپ. کل کا ایک دردناک واقعہ ہم دیکھ رہے. ایک عورت کے اندر جرت ایمان نظر آ رہی تھی، زبان سے روک رہی تھی. ایک بیچارہ مسلمان، بیچارہ بھولا بھالا کہہ رہا تھا کہ پانی کا نل بند ہو جائے گا، اس لیے ہم نے وہاں پر توجہ نہیں. کتے سے کسی گردن کاٹی جا رہی، کلی کا واقعہ. اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ پانی دیتے تھے؟ وہ ماں جو ٹھہر کر چیخ رہی تھی، ایمان کا کچھ تو درجہ تھا. اگر میں کہنا چاہتا ہوں اگر ماں وہ تمہارا بیٹا ہوتا تو آپ چیختے تھے؟ آپ کو اس کے ہاتھ میں سے کتا لے کے اس کی گردن اڑا دیتے تھے. ماں سب گوارا کر سکتی ہے، اولاد کو سامنے قتل ہوتا ہوا نہیں، اس کی ممتا گوارا نہیں کرتی. تو خدا را رحم کرے اپنے اوپر، اپنے حال پر رحم کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے ایک ناحق کسی جان کو قتل کر دینا اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، تم ساری دنیا کو تباہ کر دو. اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اسے تمام کائنات کو ہلاک کر دو. اللہ نے بغیر پلیئر کے آسمان بنے، اللہ فرماتا ہے اس آسمان کو ہلاک کر دو. نہ جانے کتنے خوبصورت ستارے بنائے، چاند بنائے، سورج بنائے، درخت بنائے اللہ تعالیٰ نے. اللہ فرماتا ہے سارے کائنات کو ختم کر دو، تم کائنات کا وجود ختم کر دو. میرے پاس اتنا بڑا ظلم نہیں ہے، کسی ناحق کو قتل کر دینا اتنا بڑا ظلم. اور آج خدا را رحم کرے اپنے حال پر. معاشرے کے بڑے افراد، ذمہ دار افراد کھڑے ہو جائیں. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح 1500 سال پہلے ارشاد فرما دیا، واضح ارشاد فرما دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دور آنے والا ہے، ان قریب وہ دور آئے گا جس میں قتل عام ہو جائے گا. مار کھانے والے کو پتا نہیں ہوگا میں کیوں مار کھا رہا ہوں، مارنے والے کو پتا نہیں ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں. آج یہی دور ہے. آپ یہ نہ سمجھے ان کے اوپر ہو رہا ہے، نہیں، کل آپ کے اوپر ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد پر ہو سکتا ہے، آپ کے بھائی پر ہو سکتا ہے. تو خدا را اپنے آپ کو الرٹ رکھیں. بستی کے ذمہ دار افراد بیٹھ کر میٹنگ جمائیں، اور میٹنگ میں ہر گھر کا ذمہ دار شخص آنا ہی آنا. جیسے سایار کو جا رہے ویسا میٹنگ میں آنا، اور وہ میٹنگ میں خاص اعلان کر دے، کہہ دے اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا، جان لیوا حملہ کرے گا، اسے بستی سے بائیکاٹ کر دیا جائے. اس کی بستی میں کوئی جگہ نہیں رہے گی اگرچہ وہ ذاتی گھر رکھتا ہو. اور ہم نے قائد بھی کی ہے، ہم نے یہ التجائیں بھی کی ہے. اس بات کا مشورہ ہمارے جناب اکبر الدین صاحب سے بھی کیا جائے، اسد الدین صاحب سے بھی کیا جائے کہ یہ مشورہ کیسا ہوگا، کیونکہ یہ مشورہ، یہ قانون ہمارے والد آدم علیہ السلام کا. جب قابل نے حابل کا قتل کر دیا تو قابل کو آدم علیہ السلام نے بائیکاٹ کر دیا. تم ہمارے بستی میں نہیں رہ سکتے، ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور ہمیں چاہیے کہ ان ظلم کو روکے.
یہ بات یاد رکھے، آج ہمارے سامنے کسی کا قتل ہو رہا ہے، ہم خاموش ہو رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھے اگر ہم اسے برا بھی نہیں جانے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم برا بھی نہیں جان رہے تو مسلمان نہیں ہیں، برا جان رہے تو کم درجہ ایمان کا. میں نے کھول کر بیان کر دیا، اگر آپ کا بیٹا ہوتا، اگر آپ کا بہائی ہوتا، اگر آپ کا شوہر ہوتا تو کیا آپ برداشت کرتے؟ تو خدا را وہ بھی کسی کا بیٹا تھا، وہ بھی کسی کا شوہر تھا، وہ بھی کسی کا بھائی تھا، وہ بھی کسی کا باپ تھا، 6 ننھے شہزادوں کا باپ. تو خدا را اپنے پر رحم کرے، معاشرے سے یہ گندگی اچھالے. یہ بات یاد رکھے، ہمیں اسکول میں بھی سکھایا گیا تھا، ہمیں ریلز میں ہی بتایا جاتا ہے ایک لکڑی کو آرام سے توڑ دیا جا سکتا ہے، مگر وہی 10 ایک جگہ ہو جائیں نہیں توڑ سکتے. تو خدا را بستیوں کے ذمہ دار افراد آج ایک قدم بڑھا لے، کسی کی جان آپ بچا لیں گے نا. اللہ قرآن میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے تم کسی ایک کی جان بچا لو، کسی ایک انسان کو بچا لو، میرے نزدیک دنیا کے تمام انسان کو بچانے والے تم ہو. آپ کے ایک قدم پر کسی کا بیٹا بچ جائیں، بھائی بچ جائیں، والد بچ جائیں، سوچے اللہ تعالیٰ کیسا اجر رکھا ہوگا، کیسا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرے گا محشر کے دن. تو یہ بات یاد رکھے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اپنے دل میں گناہ کو برا جانتے. ہم کوشش کریں انشاءاللہ ہم بدلیں گے تو سب بدلے گا. یہ بات یاد رکھے. بستی کے ذمہ دار افراد، بستی کے ذمہ دار افراد، روڈ کے دکانوں والے ذمہ دار افراد کمیٹی بنائیں. ہم اب ظلم برداشت نہیں کریں. ہاں اس نے ظلم کیا ہوگا، مار کھارا سو والا کیا کیا تھا اس کو ہم پولیس کے کٹگرے میں ٹھہرائیں گے، عدالت میں ٹھہرائیں گے، اور بستی پوری مل کر اسے ظلم کا بدلہ لے گی ضرور. مگر ہم کسی کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، کسی کا قتل نہیں کر دیں گے. حضور نے واضح ارشاد فرمایا قیامت کے دن مظلوم جو ظلم سہ رہا ہے اس کی غلطی ایک پلے میں رکھے جائے گی، قاتل کا ظلم ایک پلے میں رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. جس کا پلہ بھاری ہوگا اس کے نیکیاں اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ دے. تو خدا را اپنے پر رحم کرے، کمیٹی بنائیں، ذمہ دار جڑ جائیں. خدا را آپ دیکھیں گے کسی کا گھر خوشحال آپ کی وجہ سے نظر آئے، کسی کا بیٹا بچ جائے گا، کسی کا بھائی بچ جائے گا. خدا را یہ بات یاد رکھے، یہ مرد کا ہی کام نہیں، عورت بھی آج بہادر ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ یاد رکھیں، مار کھارا سو والا اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ برداشت کرتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں کرتے. ارے وہ بھی کسی کا بیٹا تھا. تمہاری ممتا جیسے اپنی اولاد کو تڑپتی ہے، ارے ایک گھسیٹا پاؤں کو لگ جائے تو ماں پانی پینا برداشت نہیں کرتی. کسی کی گردن تلوار سے اتار دی جا رہی ہے، کلاڑیوں سے مارا جا رہا ہے، پتھروں سے گنیٹاں ڈالے جا رہی ہے. وہ بھی ماں ہوگی، جس کا بیٹا ہوگا وہ کتنا تڑپے گی، کیا حال ہوگا، خود ماں ٹھہر کر سوچ. تو خدا را ہم اس کو روکے. اگر ہم آج قدم نہیں بڑھائیں گے، یاد رکھیں ہمارا حال بہت برا ہونے والا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج آپ کسی بیٹے کو مار کھاتے ہوئے دیکھ کر خاموش ٹھہر جائیں، کل تمہارا بیٹا مار کھائے گا تو ایسی دنیا ٹھہری بھی رہے. یہ بات یاد رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.